ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 6واں باب 14 سے 29 آیات تک۔ ان دنوں میں جب ہیرودیس بادشاہ نے یسوع کا ذکر سنا، کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ یوحنا اصطباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض کہتے ہیں کہ الیاس ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانے میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں، اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر حال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دل گیر کرے، مگر بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر ڈھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام سچائی کی قیمت، ضمیر کی آواز اور کمزور اقتدار پر ایک گہرا روحانی پیغام رکھتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کوئی بادشاہ نہیں تھا، مگر اس کی آواز بادشاہوں کے دل ہلا دیتی تھی۔ اس نے طاقتور کے سامنے سچ کہا، نہ نرمی کے لیے سچ بدلا اور نہ جان کے خوف سے خاموش ہوا۔ یہی سچائی اسے قید خانے تک لے گئی اور بالآخر شہادت تک۔ ہیرودیس ایک عجیب کشمکش میں نظر آتا ہے۔ وہ یوحنا کو راست باز اور مقدس جانتا تھا، اس کی باتیں خوشی سے سنتا بھی تھا، مگر عمل کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ وہ سچ سے متاثر تو تھا، مگر اس کے تابع نہ ہو سکا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سچ سن لینا کافی نہیں، سچ پر چلنا ضروری ہے۔ ہیرودیاس نفرت اور انتقام کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ جہاں ضمیر خاموش ہو جائے وہاں دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کی خوشی، ایک محفل کی واہ واہ اور ایک نبی کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ اقتدار کی کمزوری ہے کہ وہ لوگوں کی رائے اور اپنی انا کے آگے جھک جاتا ہے۔ یوحنا کی موت بظاہر شکست لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ سچ کی فتح ہے۔ اس کی آواز بند کر دی گئی، مگر اس کا پیغام زندہ رہا، حتیٰ کہ ہیرودیس کے دل میں خوف بھی اسی زندہ سچ کا ثبوت تھا۔ یہ کلام ہمیں خود سے پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم سچ کو صرف سنتے ہیں یا اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں؟ کیا ہم ضمیر کی آواز پر چلتے ہیں یا محفل اور مفاد کے دباؤ میں آ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ خدا کے نزدیک عظمت تخت سے نہیں، وفاداری سے ناپی جاتی ہے، اور کبھی کبھی سچ کی سب سے بلند گواہی خاموش قربانی ہوتی ہے۔